السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ضرور خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والی ہے انگلش کی ایک ایسی ورڈ کے بارے میں جو دیکھنے میں بہت چھوٹا لگتا ہے مگر اس کی بہت زیادہ معنی ہے، اور وہ لفظ ہمارے پاس ہے سو کی یوز کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ اگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ اسی طرح انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو وقت پر مل جائے۔ تو سو کی پہلا یوز ہمارے پاس ہے سو پلس سینٹنس، یعنی جب سو سینٹنس کی شروع میں آ جائے تو اس کی مطلب یعنی معنی ہوگی اس لیے۔ اردو میں اس کی معنی ہوگی اس لیے۔ سو پلس سینٹنس کی کا مطلب یعنی جب سو سینٹنس کی شروع میں ہو تو اس کی مطلب ہوگی اس لیے۔ فار ایگزامپل، سو آئی ایم گوئنگ، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ تو اس جملے میں سو کا معنی ہمارے پاس ہے اس لیے۔ سو آئی ایم گوئنگ، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ اٹس ریننگ سو آئی ایم گوئنگ، بارش ہو رہا ہے اس لیے میں جا رہا ہوں۔ آپ کے خیال میں تو سو جو ہے اس جملے میں درمیان میں ہے، مگر یہ بات غلط ہے۔ اٹس رننگ یہ ایک الگ جملہ ہے، پھر سو جو آیا ہے وہ ایک اور جملہ ہے، سو آئی ایم گوئنگ، تو یہ ایک الگ جملہ ہے۔ تو اسی ہی جملے میں بھی سو کا جو معنی ہے وہ اس لیے ہے۔ اٹس رننگ سو آئی ایم گوئنگ، بارش ہو رہا ہے اس لیے میں جا رہا ہوں۔ آپ کے خیال میں یہ بات ہوگی کہ اس جملے میں تو سو جملے کے درمیان میں ہے، مگر یہ جملے کے درمیان میں نہیں ہے۔ سو آئی ایم گوئنگ یہ ایک الگ جملہ ہے، اٹس رننگ یہ ایک الگ جملہ ہے، تو اس لیے اسی جملے میں ہمارے پاس سو کا معنی جو ہے وہ اس لیے ہے۔ دوسرا یوز ہمارے پاس ہے سو پلس ورب، یعنی جب بھی کسی جملے میں سو فعل کے بعد آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا ایسا، اس کا معنی ایسا ہی ہوگا۔ یعنی جب بھی کسی جملے میں سو کے بعد ورب یعنی فعل آ جائے تو اس کا معنی ایسا ہوگا۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس ہے آئی ایم تھنکنگ سو، میں ایسا سوچ رہا ہوں۔ تو اسی جملے میں سو کا معنی ہمارے پاس ہے ایسا، اس لیے معنی ایسا ہے کیونکہ اسی جملے میں سو ورب کے بعد آیا ہے۔ دوسرا ایگزامپل ہمارے پاس ہے آئی ول ڈو سو، میں ایسا کروں گا۔ تو اسی جملے میں بھی سو کا معنی ہمارے پاس ہے ایسا، اس لیے معنی ایسا ہے کیونکہ اسی جملے میں ڈو ہمارے پاس ایک ورب ہے اور اس کے بعد سو آیا ہے، اس لیے سو کا معنی ہمارے پاس ہے ایسا۔ تیسرا مثال ہمارے پاس ہے یو شوڈ ناٹ ڈو سو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی جملے میں بھی ہمارے پاس سو کا مطلب ایسا ہے، اس لیے ایسا ہے کیونکہ اس میں ڈو کے بعد سو آیا ہے اور ڈو ہمارے پاس ایک ورب ہے۔ تیسرا یوز ہمارے پاس ہے سو پلس ایڈجیکٹیو۔ ایڈجیکٹیو ہمارے پاس یعنی کسی کی خامی یا صفت، ہم اسے اردو میں اسمی صفت کہتے ہیں۔ جب بھی کسی جملے میں اسمی صفت سے پہلے سو آ جائے تو اس کی معنی بہت ہوگی، بہت۔ اسمی صفت ہمارے پاس یعنی کسی شخص کی صفت، خواہ وہ ہو اچھا ہو یا برا۔ ایگزامپل ہمارے پاس ہے یو آر سو بیوٹیفل، تم بہت خوبصورت ہو۔ تو ہم نے پہلے بتایا جب بھی کسی جملے میں ایڈجیکٹیو سے پہلے سو آ جائے تو سو کی مطلب بہت ہوگی، معنی بہت ہوگی۔ مثلا یو آر سو بیوٹیفل، تم بہت خوبصورت ہو۔ تو اس جملے میں سو کی معنی بہت ہے، اس لیے ہے کیونکہ بیوٹیفل ہمارے پاس ایک ایڈجیکٹیو ہے اور ایڈجیکٹیو سے پہلے سو آیا ہے تو سو کی معنی ہمارے پاس ہے بہت۔ دوسرا مثال ہمارے پاس ہے یو آر سو بلیک، تم بہت گورا ہو۔ تو اس جملے میں بھی سو کی معنی ہمارے پاس ہے بہت، اس لیے بہت ہے کیونکہ بلیک ہمارے پاس ایک ایڈجیکٹیو ہے، ایک اسمی صفت ہے اور اس سے پہلے سو آیا ہے۔ تو جب بھی کسی جملے میں اسمی صفت یعنی ایڈجیکٹیو سے پہلے سو آ جائے تو اس کی معنی بہت ہی ہوگی۔ تیسرا مثال ہمارے پاس ہے
یو آر سو اسمال، تم بہت چھوٹے ہو۔ تو اسی جملے میں اسمال ہمارے پاس ایک ایڈجیکٹیو ہے اور اس سے پہلے سو آیا ہے، اس لیے سو کے معنی ہمارے پاس ہے بہت۔ 4 نمبر یوز ہمارے پاس ہے سو پلس دیٹ۔ جب بھی کسی جملے میں سو اور دیٹ ایک جگہ بالکل ہی قریب آئے ہو تو اس کی معنی ہوگی اردو میں تاکہ۔ جب بھی کسی جملے میں سو اور دیٹ ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی آ جائے تو اس کی معنی تاکہ ہوگی۔ مثلا ہمارے پاس ہے ایگزامپل، گیو می سم منی سو دیٹ آئی کوڈ بائی اے موبائل، مجھے کچھ پیسے دو تاکہ میں ایک موبائل خرید سکوں۔ تو اسی جملے میں ہمارے پاس ہے سو دیٹ کی معنی ہمارے پاس ہے تاکہ، کیونکہ سو دیٹ ایک دوسری سے لگی ہوئی آئے ہے، تو اسی جملے میں ہمارے پاس سو کی معنی تاکہ ہے۔ آخری یوز ہمارے پاس ہے سو پلس فار۔ جب بھی کسی جملے میں سو سے بالکل قریب پار آ جائے تو اس کی معنی اب تک ہوگی، ابھی تک نہیں، اب تک، ابھی تک کے لیے ہم انگلش میں استعمال کرتے ہیں اسٹل۔ تو جب بھی کسی جملے میں سو سے بالکل قریب پار آ جائے تو اس کی معنی ہوگی اب تک۔ مثلا ہمارے پاس ایگزامپل ہے سو فار ہی ہیز سلیپنگ، اب تک وہ سو رہا ہے۔ سو فار ہی ہیز سلیپنگ، اب تک وہ سو رہا ہے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارے پاس سو کا یوز۔ سو کے 5 یوز تھے ہمارے پاس۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو ضرور یاد کیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے۔